الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن دو مخلوق ایسے ہیں جو مکلف ہے اور شریعت کے پابند ہیں، ایک ہے انسان اور دوسرے ہے جنات۔ تو ان دونوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس مقصد کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو بعض اللہ والوں نے فرمایا کہ عبادت اے لیعرفون، ایک تو عبادت کے لیے بھی ہے، اور دوسری بات جو اللہ والوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لگایا ہے۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے تعلق جوڑتے تھے اور اللہ والا بناتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے بچپن ہی سے ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر محنت کی، اور ایسی محنت کی اللہ سے ہونے کا یقین اور توکل ایسے سکھایا کہ وہ بندے اور وہ بچے بعد میں چل کر ایک نمونہ بن گئے اور ولیوں کی فہرست میں اپنی جگہ بنا لی۔ جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ماں نے ان کی ایسی محبت اور ایسی تربیت فرمائی کہ جس کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ کے امام بن گئے، بہت بڑے ولی بن گئے۔ تو اسی طریقے سے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت دلوائی ہے۔ محترم سامعین، یہی حقیقی چیز ہے، اور ہمارے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں ان کے صحبت میں آتے جاتے رہیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تعلق رہے گا، نسبتیں رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور عنایت فرماتا ہے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، پچھلے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اصل میں دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا احمد۔ چونکہ ایک گاؤں کا نام ہے غزال تو اس کی نسبت ان کی طرف ہو گئی غزالی۔ تو ایک کا نام ہو گیا محمد غزالی اور دوسرے کا نام احمد غزالی۔ یہ دو بھائی تھے، یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے باپ نہیں تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کی ماں نے کی ہے۔ ان کے تعلق سے ایک عجیب بات، ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا علم دیا، اور وقت کے بہت بڑے ان دونوں نے اپنا نام جو ہے روشن کیا۔ فرماتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنے والی تھی تو وہ ان کو نیکی پر لائی، حتیٰ کہ عالم بن گئے، مگر دونوں بھائیوں کی طبیعت میں تھوڑا سا فرق تھا۔ امام غزالی اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی عالم تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے، مقرر بھی ہے، مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔
امی آپ بھائی سے کہیے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی۔ چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز چھوڑ دی اور جماعت سے باہر نکل گئے اور اپنی نماز الگ پڑھ لی۔ اب جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ روزانہ تو اپنی الگ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی لیکن درمیان میں نماز توڑ دی اور اپنی الگ نماز پڑھ لی، اس سے مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی۔ تو ماں نے جو ہے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا امی میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت تو ان کی ٹھیک تھی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان ہونے کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ میں چلا گیا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ نماز پڑھ لی۔ ماں نے پوچھا بڑے بھائی سے امام غزالی سے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی بالکل بات ٹھیک ہے، میں نماز سے پہلے ایک فقہ کی مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں عورتوں کے کچھ مسائل تھے، نفاس وغیرہ کے مسائل تھے جن پر میں غور و خوض کر رہا تھا، اور جب نماز کا وقت شروع ہو گیا تو میں نماز میں شامل ہو گیا۔ تو پہلی رکعت میری توجہ اللہ میں گزری، یعنی اللہ کی طرف میری توجہ تھی، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میری ذہن میں پھر آنے لگے، تو ان میں تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن منتقل ہو گیا اور مسائل کی طرف میں سوچنے لگا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ تو ماں نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا افسوس کہ تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا، تم دونوں میں کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب دونوں بھائی نے سنا، محمد غزالی اور احمد غزالی، جب دونوں نے اس بات کو سنا تو بہت پریشان ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معافی مانگ لی کہ امی مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی مجھے تو کشف ہوا تھا، یعنی ان کی دل کی حالت مجھے نظر آ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے میں نماز چھوڑ کے الگ نماز پڑھنے لگا کہ ان کا دھیان اب اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جب ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہی ہے تو میں ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ اس وجہ سے میں نماز چھوڑ کر الگ سے میں نماز پڑھنے لگا، تو یہ تو میرے ساتھ ہے نا کشف ہوا، تو میں تو اعلیٰ درجے کا آدمی ہوں، تو میں کیوں آپ کو معافی مانگوں؟ تو اس کشف کی وجہ سے تو میں نماز چھوڑی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ یعنی یہ تو میری کرامت تھی، تو میں آپ کا کام کیسے نہ بنا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو نفاس کے مسائل کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، لہٰذا تم دونوں میں سے ایک کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یعنی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں مسائل کی طرف تھے اور ان کے پیچھے جو بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ ان کے دل کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ان کا تعلق اور ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کی ماں نے کہا تم دونوں میرے کام کے نہیں بنے، تم دونوں میں سے ایک بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تو لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر سوچیں گے تو ہم کو یہی تعجب معلوم ہوگا کہ وہ بچے بھی کیسے ہوں گے اور وہ ماں بھی کتنے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہوگی کہ ایک تو عالم بھی ہے اور دوسرا اتنے بڑے معرفت کے درجے پر ہے نا پہنچا ہوا ہے،
اور اسے کشف بھی ہے نا ہو رہا ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ تم دونوں میرے کام کے نہیں بنے۔ وجہ کیا ہے کہ تم دونوں کا تعلق اللہ سے ہونا تھا، لیکن تم دونوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ ایک کا تعلق مسائل کے پیچھے ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق کے دل کے پیچھے ہے، خالق کے دل سے کسی کا تعلق نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کیا مائیں ہوں گی، کیا تربیت ہوں گی۔ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بعد میں چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک مفسر گزرے، ایک اللہ والے گزرے۔ آج بھی ان کی کتاب جو ہے بہترین شکل میں موجود ہے، جن کو پڑھنے کے لیے بہت جو ہے وقت ہے نا لگتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی بہت وقت لگتا ہے۔ ایسے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کا بھی کچھ نہ کچھ سبق سکھائے، اور اپنے بچیوں سے کہے کہ دیکھو بیٹا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا اور کسی پر نہیں ہونا۔ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہو، قرآن پڑھنے میں اللہ کی طرف دھیان ہو، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ پر یقین ہو۔ اگر اس طریقے سے اپنے بچوں کے دل کو بنائیں گے، یقین کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے بعد میں چل کر، آئندہ چل کر لوگوں کو بھی اصلاح کرنے والے بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، اور اللہ کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہوگی۔ یہی اصل چیز ہے، تو اس لیے ان چیزوں پر بھی ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی